وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ and the Salaf would say کہ this is one of the most scariest ayahs of Quran. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ کہ اس دن وہ اپنے سامنے وہ چیز پائیں گے اللہ کی طرف سے جس کو وہ ایکسپیکٹ کبھی نہیں کر رہے تھے, which they had not taken into account. کہ یہ کیا, اور وہ کیا ہوگا کہ they would come on the day of judgment with mountains of good deeds, glowing bright اور خوبصورت اور دیکھنے میں, but they will be having holes. اس کے بیچ میں نقص ہوگا, بیچ میں کریکس ہوں گے, بیچ میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جس سے وہ کرمبل کر جائیں گی, اور اس کے نظروں کے سامنے وہ سب گر جائے گا, اس کی جو اس نے ساری زندگی ایفرٹ کی تھی اور کام کیا تھا, اور وہ سب بالکل ڈرٹ بن جائے گا اور مٹی مٹی ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کاش لوگ میرے بارے میں جان لیں, لوگ میری واہ واہ کریں, لوگ میری تعریف کریں, اور لوگ مجھے بڑا نیک انسان سمجھیں. یہ چیز اس کے لیے ریگریٹ کا باعث بنے گی کہ وہ نماز تو پڑھا لیکن وہ سمجھے, وہ چاہے کہ مجھے کوئی دیکھے. وہ نیک اعمال تو کر رہا ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں, میں اتنے لوگوں کو صدقہ کرتا ہوں, میں اتنا اپنے جس میں بہت زیادہ میں ہے نا, وہ شخص اس چیز پہ فٹ ہوتا ہے کہ وہ سلف صالحین رحمہ اللہ وہ ہمیشہ میں سے بچتے تھے, اپنی ایگزامپلس دینے سے بچتے تھے, اور ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی ایگزامپلس دیں جو گزر کے چلے گئے, اور کہتے تھے کسی نے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا ہے اور کسی سے سیکھ رہے ہیں تو ان کو بناؤ جو تمہارے سے پہلے نیک لوگ گزر کے چلے گئے, کیونکہ ان کی اینڈنگز ہم نے دیکھ لی اور کتنی خوبصورت اینڈنگز تھی ان کی, اور ہماری تو اینڈنگز کسی نے دیکھی, ہم کس حالت میں مرے. So number 5th point is, which is the next point, when you are forced, when you are forced to give good deeds to someone on the day of judgment, this will be the day when you will have regret. Just imagine, اور میں لیکن ایک حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, just imagine giving hundreds of salah to a person. Yes, that will happen. Just imagine اپنے 6 رمضان کسی انسان کو دے دینا جس میں اتنی مشکل سے کوشش کی تھی, محنت کی تھی, عبادات کی تھی, لیکن کچھ ایسے اعمال بھی کیے تھے ساتھ ساتھ جس میں وہ سب کسی کو دے دیا. Worst case, just imagine carrying sins of somebody else. Just imagine reading your book and you find in it adultery and fornication and watching porn and doing taking sood, but you never did it. And it's in your book and you have to give hisab to Allah subhanahu wa ta'ala. کیسے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من كانت له مظلمۃ لاخیہ, جس نے بھی کسی اپنے بھائی پہ ظلم کیا, جس نے بھی کسی نے اپنے بھائی پہ کسی بھی قسم کا انجسٹس کیا, ظلم کیا, من عرضه او شیء فلیتحللہ منہ اليوم, اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی اس کو حل کر لے, چاہے وہ چھوٹی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو, 1 پاؤنڈ, 1 پینی, 1 بات, 1 کلمہ کیوں نہ ہو, فلیتحللہ اليوم, آج اس کو ڈیل کر لے, قبل اللہ یکون دینارا ولا درہم, اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جس میں کوئی دینار اور درہم نہیں ہوگا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آج جب تم پیسے سے میٹر سالو کر سکتے ہو, آج اس کو پیسے دے کے منا سکتے ہو, آج گھٹنوں پہ گر کے اس کی معافی مانگ سکتے ہو. یس it needs courage, yes it is a brave person can do it, yes it needs humility and humbleness. آج کر سکتے ہو, کل کوئی کرنسی نہیں ہوگی اور صرف تمہارے پاس ایک چیز ہوگی جو نیک اعمال ہیں, اور تمہیں ان کی شدید اور سخت ضرورت ہوگی لیکن تمہیں وہ دینے پڑ جائیں گے. فرمایا ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته, اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اسے لے لیے جائیں گے جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا. وان لم تكن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فحمل علیہ, اور پھر اگر اس کے اعمال نہ ہوئے, اس کے نیک اعمال نہ بچے تو لوگوں کے ظلم اور برائیاں ان کے کندھوں پہ ڈال دی جائیں گی, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. just imagine doing good actions, رمضان میں محنتیں کرنا, صدقہ خیرات کرنا, لوگوں کی بھلائی کا سوچنا اور نمازیں کی حفاظت کرنا, لیکن ساتھ ساتھ کسی کی چغلی کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کا دل دکھانا, کسی پہ حرام کرنا, کسی کو مارنا, کسی کو پیٹنا, کسی کو ہرٹ کرنا, اور قیامت کے دن
وہ لوگ آ جائیں اور کہیں کہ 6 رمضان اس کو دے دو, 1000 نماز اس کو دے دو, صبح تہجد کی جو نماز تم نے سالوں سال پڑھی وہ اس کو دے دو, اللہ اکبر, وہ سب دینی پڑ جائے. اور the worst cases کہ اس کے گناہ جو میں نے کبھی کیے ہی نہیں, لیکن مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے یہ بارگین لازمی تھا. اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے, وہ اس کے اٹھا کے کندھوں پہ ڈال دیں گے. Imagine the regret, imagine the pain, imagine the feeling that day. So be brave enough. اس زندگی کو غنیمت جانے, اس ٹائم کو, جب یہ سانس کی ریل پیل ہے, جب آپ کے پاس زبان ہے, آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں جن سے ظلم اور زیادتی کی ہے. And you and I know exactly ہم نے کس کے ساتھ ظلم کیا اور کس کے ساتھ زیادتی کی ہے, اور کون ہم سے ناراض ہو سکتا ہے, اور کون پوٹینشیل بندہ ہے جو قیامت کے دن میری نیک اعمال لے جائے گا, اور کون شخص ہے. Even our parents, even our kids, even our spouses. Imagine they are coming and taking our good deeds. And imagine, just imagine a person that we hated in this world and did wrong to him, اور وہ آئے اور وہ ہمارے گناہ یعنی ہمارے نیک اعمال لے جائے اور اپنے گناہ ڈال جائے اللہ کے حکم سے. کیا کریں گے اس دن؟ سو آپ نے فرمایا کہ ایک دن نہ گزرے, میک شور کہ تمہارا ایک دن بھی نہ گزرے کہ تم یعنی موت نہ آ جائے, کیونکہ روزانہ راتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام روحوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں, اور جن کی مہلت ہوتی ہے ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. سبحان اللہ, the brother that took shahada from me alhamdulillah a few days back, that Hindu brother, روہت شرما ان کا نام تھا, جن کا عبداللہ نام رکھا تھا الحمدللہ. ان کی ڈیتھ میں نے جب پوچھا کیوں دبئی میں تھے کیسی ہوئی کیسے, کہتے ہیں he slept at night, اور صبح اٹھا ہی نہیں وہ. no issues whatsoever, کوئی ہارٹ پرابلم نہیں, کوئی بلڈ پریشر شوگر نہیں, رات کو وہ سوئے صبح اٹھا ہی نہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں ہمیں سے جو رات کو سوتے ہیں اور صبح نہ اٹھیں. سو اس کو آج ریزالو کر لیں اس میٹر کو. اینڈ نمبر 6th point is any Muslim, subhan Allah, who falls short in terms of utilizing his minutes and seconds in building the hereafter. اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو پوزیشن دے رہا ہے تو میری میں یہ کوالٹیز ہیں, میرے میں یہ اچھی باتیں ہیں, یعنی میرے اسکل سیٹ یہ تو مجھے یہ والی دے دیں. لیکن اگر کوئی دے رہا ہے تو بیگنگ, آسکنگ فار پیپل کہ مجھے جو ہے نا بنایا جائے, مجھے یہ عہدہ دیا جائے, یہ حسد کا باعث بنے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن وہ ان اعمال پہ اس پوزیشن کے ڈیو رائٹ نہیں دے پا رہا ہوگا, اور اس دن اس کے لیے وہ حسد کا باعث بنے گا. نمبر 4th, a person who puts forward his acts of worship and had a disease of showing off. جو وہ چاہتا ہے, خواہش کرتا ہے کہ لوگوں کو میرے اعمال کا پتہ چلے, لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں کتنا نیک ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, میں بڑا نیک اور اللہ کا عابد اور متقی اور توکل کرنے والا انسان ہوں. And he has a disease of showing off.